سورہ مبارکہ مائدہ کی 54ویں اور 55ویں دو آیتیں میں نے پڑھی ہیں۔ پہلی آیت میں اللہ بتا رہا ہے کہ مولائی کون ہوتا ہے، اور دوسری آیت میں اللہ بتا رہا ہے کہ ولایت کس کی ماننی ہے۔ تو میں دونوں آیتیں، جو وہ دوسری آیت ہے آیت نمبر 55، اس آیت کا نام ہے آیہ ولایت۔ آیتوں کے نام ہیں، حدیثوں کے نام ہیں، تو یہ جو آیت ہے یہ ہے آیہ ولایت، جو شاید ہی کوئی مولائی بچہ ہو جسے یہ آیت یا یاد نہ ہو یا اس سے مانوس نہ ہو۔ انما ولیکم اللہ ورسولہ والذین آمنوا والذین یقیمون الصلاۃ ویؤتون الزکاۃ وہم راکعون۔ بے تحقیق تمہارا ولی اللہ ہے، اللہ کا رسول ہے، اور وہ جو صاحب ایمان ہے جس نے نماز قائم کی اور حالت رکوع میں زکوٰۃ دی۔ تمہارا ولی وہ جو حالت رکوع میں زکوٰۃ دینے والا ہے۔ تو یہ آیہ ولایت بڑی مشہور آیت 55ویں، اور اس سے پہلے والی جو آیت ہے اس میں اللہ نے مولائیوں کی 6 صفتوں کو بیان کیا ہے۔ ہاں، مولا علی کو بھی شناختی کارڈ کا شیعہ تو چاہیے نہیں، مولا کو وہ شیعہ چاہیے جس کی چال بتائے کہ علی والا ہے، جس کا حلیہ بتائے کہ علی والا ہے، سارا شہر پکار کے کہے اس دکاندار سے سودا خریدو، وہ علیون ولی اللہ پڑھتا ہے، جعلی مال نہیں بیچتا۔ پورے محلے میں پکار کر کہا جائے کہ اس کے پاس امانت رکھواؤ، وہ امانت میں خیانت نہیں کرتا، اس لیے کہ ولایت علی کو مانتا ہے۔ تو جو نشانیوں کے ساتھ جیتا ہو نا، وہ مولا کا چاہنے والا ہے۔ ویسے بھی جو نشانیوں کے بغیر رہتے ہیں وہ تاریخ میں گم ہو جاتے ہیں، جو علامتوں کے ساتھ رہتے ہیں وہ گم نہیں ہونے پاتے۔ دنیا کو کہنے دیجئے کالے کپڑے پہننا فلاں ہے، صحیح نہیں ہے، غلط ہے، فلاں ہے، کہنے دیجئے۔ ہم جب بازاروں میں، شاہراہوں پہ، ہم جب گلی کوچوں میں کالے کپڑے پہن کے نکلتے ہیں نا تو سب کو پتہ چل جاتا ہے حسین کے ذکر کا سفیر جا رہا ہے۔ یہ علامت ہے ہماری نا۔ تو علامتوں کے بغیر تو ہم رہ نہیں سکتے، اور جو بھی علامتیں کھو دیتا ہے، جو علامتیں اپنی ضائع کر دیتا ہے، وہ پھر تاریخ میں گم ہو جاتا ہے۔ جی، میں علامتوں کی بات کر رہا ہوں۔ اسی مرحلے پہ ایک جملہ کہہ دیتا ہوں جو میں ہر جگہ کہتا ہوں، یا زیادہ تر جگہ کہتا ہوں، یہاں بھی تکرار کر رہا ہوں۔ مجھے وہ سنی بہت اچھا لگتا ہے جو لاکھوں شیعوں میں ہاتھ باندھ کے نماز پڑھتا ہے۔ کربلا میں، مشہد میں، نجف میں، آئمہ کے مزارات پہ جگہ جگہ ہمیں اہل سنت نظر آتے ہیں ہاتھ باندھے ہوئے۔ لاکھوں شیعوں کے درمیان کوئی سنی نظر آ رہا ہوتا ہے۔ مجھے وہ سنی بہت اچھا لگتا ہے جو لاکھوں شیعوں میں ہاتھ باندھ کے نماز پڑھتا ہے، اور اچھا اس لیے لگتا ہے کہ وہ ہاتھ باندھ کر، لاکھوں شیعوں میں ہاتھ باندھ کر نماز پڑھ کر بتاتا ہے شیعوں سے ڈرنا نہیں، یہ مارتے نہیں ہیں۔ یہ بہت بڑا اعزاز ہے آپ کے لیے، اور ایک اس وجہ سے مجھے وہ اچھا لگتا ہے کہ وہ ہاتھ باندھ کر اعلان کر رہا ہوتا ہے کہ جس دین کو میں نے سمجھا ہے اس پہ عمل کرنے کی جرات بھی رکھتا ہوں۔ مجھے وہ لاکھوں شیعوں میں ہاتھ باندھا ہوا سنی اچھا لگتا ہے، مگر اتنا ہی وہ شیعہ برا لگتا ہے جو 4 سنیوں میں ہاتھ باندھ لیتا ہے۔ تم شرمندہ ہو کہ علی کو مانتے ہو؟ میں ان سے بات کر رہا ہوں۔ ہمارے یہاں کے افسران، ہمارے یہاں کے زمینداران، ہمارے یہاں کے سیاستداران، ہمارے یہاں کے وزراء، سیکٹریز، بڑے افسران جب چاہتے ہیں ہاتھ باندھ لیتے ہیں۔ تمہیں کوئی شرمندگی ہے کہ امام جعفر صادق کے فقہ پہ عمل کرتے ہو؟ سینہ ٹھوک کے کہو علی والا ہو۔ ویسے بھی علیون ولی اللہ پڑھنا بزدلوں کا کام نہیں ہے۔ ناراض نہ ہو مجھ سے، میں جو بات کر رہا ہوں اس کو منتقل کرنا چاہ رہا ہوں۔ بزدلوں کا 3 لوگوں کو تو یا علی مدد بولنا ہی نہیں چاہیے، 6 دفعہ سوچنا چاہیے مولا کا نام لینے سے پہلے۔ ایک بزدل کا کوئی کام علی سے نہیں ہے۔
ڈرپوک علی والا نہیں ہوتا. دوسرا کنجوس کالر ادھڑے ہوئے، پائچے پھٹے ہوئے، بٹن ٹوٹے ہوئے، چپل 2 طرح کی پہنی ہوئی ہے. کون صاحب ہیں یہ؟ ساروکی میں ان کی فلاں مارکیٹ کے اندر 15 دکانیں ہیں. جو اپنے اوپر پیسہ نہیں لگاتا وہ امام بارگاہ میں کیا لگائے گا؟ وہ مسجد میں کیوں لگائے گا؟ وہ مدرسے کی چھت کیوں بنوائے گا؟ کنجوس کا کام مولا کے ساتھ دوستی نہیں ہے. اور تیسرا بندہ جسے 6 دفعہ سوچنا چاہیے مولا علی کا نام لینے سے پہلے، وہ ہے تنگ نظر، چھوٹے دماغ والا، چھوٹی سوچ والا، جو فصیلیں کھڑی کرتا ہو، جو دیواریں کھڑی کرتا ہو، جو ایک دوسرے سے لڑائیاں ہی کرنا اس کا زندگی کا حاصل ہو. تنگ نظر چھوٹے دماغ والا علی والا نہیں ہوتا. کراچی یونیورسٹی کے اندر ایک سیمینار ہوا آرگن ڈونیشن کے اوپر، کہ اپنے اعضاء کے ہم کسی کو ڈونیٹ کر سکتے ہیں، اپنے بدن کی چیزیں کسی کو ڈونیٹ کر سکتے ہیں. تو ایک دیوبندی عالم تھے مفتی شیرانی صاحب، ایک بریلوی عالم تھے مفتی منیب صاحب، ایک آپ کا نوکر تھا شہنشاہ حسین نقوی. ہم نے بھی مقالہ لکھا اس کے اندر، ہم نے بھی تقریر کی اس کے اندر، اور پھر وہ ہمارے مقالے SIOT نے، ڈاکٹر ادیب الحسن رضوی نے وہ مقالے کراچی یونیورسٹی کی طرف سے چھپوائے. تو اس میں ہم نے اپنے مقالے میں لکھا کہ چند شرائط کے تحت ہم اپنے گردے، پھیپھڑے، دل وصیت کر سکتے ہیں کہ اگر میرا ایکسیڈنٹل موت ہو جائے، یعنی میرا حادثہ ہو، دماغ مر جائے اور دل چل رہا ہو، تو یہ میرے لیے جائز ہے کہ میں وصیت کروں کہ میرے آرگن، میرے اعضاء کسی مریض کو دے دیے جائیں تاکہ اس کی زندگی بچ جائے. تو جب میں تقریر کر کے باہر آیا تو ایک صاحب نے مجھے روک لیا، کہنے لگے مولانا میرے گردے اگر عیسائی کو لگ گئے تو کیا ہوگا؟ ایک نے تو حد ہی کر دی، کہنے لگا میری آنکھیں اگر کسی سنی کو لگ گئیں تو کیا ہوگا؟ میں نے کہا بھائی پہلا جواب تو تمہیں یہ ہے کہ چھوٹے دماغ والا علی والا نہیں ہوتا. تم سری لنکا کی آنکھیں لگوا لو گے. اس وقت پاکستان میں سب سے زیادہ جو آنکھیں لگ رہی ہیں سری لنکنز کی لگ رہی ہیں. پاکستان کا مسلمان سری لنکا والوں کی آنکھیں تو لگوا لے گا، مگر اپنا گردہ کسی سنی کو نہیں دے گا جی، اپنے پھیپڑے کسی عیسائی کو نہیں دے گا. میں نے اس کو کہا، میں نے جب تمہارا دماغ پڑھنے کے بعد تمہیں جواب دے رہا ہوں، اپنی آنکھیں کسی سنی کو دے دو، کیا معلوم وہ علم دیکھنے لگ جائے. دل تو بڑا کرو، صلوات پڑھیں محمد و آل محمد، اور بلند صلوات نبی اور آل نبی پر. چھ شرائط بیان کیے اللہ نے، 6 شرائط بیان کی اللہ نے علی والوں کی. سننا چاہ رہے ہیں آپ؟ سب سے پہلی شرط، مگر آیت کا آغاز بڑا حسین ہے. ارشاد ہو رہا ہے یا ایھا الذین آمنوا من یرتد منکم عن دینہ، اے صاحبان ایمان اگر تم میں سے کوئی دین سے پھر گیا، تم میں سے کوئی دین چھوڑ کر چلا گیا، فسوف یأتی اللہ بقوم، تو اللہ تمہارے ایک کے جانے پر پوری قوم کو لے کر آئے گا. تمہارے جانے سے کوئی فرق نہیں پڑے گا. تم چھوڑ کر چلے جاؤ، تمہارے جانے سے کوئی فرق نہیں پڑے گا. ناراض نہ ہو کوئی میری بات سے، ہماری وجہ سے مجلسیں نہیں ہیں، ہماری وجہ سے جلوس نہیں نکل رہا ہے. یہ مسجد، یہ مدرسہ، یہ امام بارگاہ ہمارے دم سے نہیں چل رہا. ہم پر ان کا احسان ہے کہ ہم عزاداری کر رہے ہیں. ہمارا کسی پر کوئی احسان نہیں ہے. اس ذکر کا ہم پر احسان ہے کہ ہم اپنی زبان سے ذکر جاری کر رہے ہیں. اللہ اعلان کر رہا ہے خبردار تمہارے جانے سے کوئی فرق نہیں پڑے گا. کل کے جاتے آج چلے جاؤ، کچھ نہیں ہوگا. میرا دین تباہ نہیں ہوگا تمہارے جانے سے. ساری دنیا بھی اگر چلی جائے نا، علی کو اللہ کافی ہے. ساری دنیا بھی اگر چھوڑ کر چلی جائے تو اللہ کو علی کافی ہے. بہت ہے. میرے لیے سجدہ کرنے کے لیے میں جب فخر کرتا ہوں، تکبر کرتا ہوں، تو میں تکبر ہی علی اور محمد کے سجدوں پر کرتا ہوں. فَسَوْفَ يَأْتِ اللَّهُ بِقَوْمٍ، اللہ ایک اور قوم کو لے آئے گا جس کے اندر یہ 6 صفتیں پائی جائیں گی. پہلی صفت یحبہم، اللہ ان سے محبت کرتا ہوگا. دوسری صفت یحبونہ، وہ بھی اللہ سے محبت کرتے ہوں گے. تیسری صفت اللہ اکبر اذلۃ علی المومنین، وہ مومنین سے تکبر سے بات نہیں کریں گے، مومنین کے سامنے متواضع ہوں گے. مگر کہیں تواضع تمہاری عادت نہ بن جائے.
تو کہا اعزت علی الکافرین، مگر کافروں سے وہ اکڑ کر بات کریں گے۔ کہیں الٹا نہ ہو جائے کہ کافروں سے دب کر بات کریں اور مومنوں سے اکڑ کر بات کریں۔ اللہ کہہ رہا ہے نہیں، مومنوں سے دب کر بات کرو اور کافروں سے اکڑ کر بات کرو۔ یہ چوتھی صفت۔ پانچویں صفت سناؤں؟ یجاہدون فی سبیل اللہ، مسلسل اللہ کی راہ میں وہ جہاد کرتے ہوں گے، کوشش کرتے ہوں گے۔ چھٹی صفت لا یخافون لومۃ لائم، ملامت کرنے والوں کی ملامت سے وہ خوف زدہ نہیں ہوں گے۔ دنیا کچھ کہتی رہے، میں تو وہ کہوں گا جو میرا مولا کہہ رہا ہے۔ بہت لوگ آپ کو ملیں گے کہ جو کچھ کہتے ہیں اور ہمارا اللہ ہم سے کچھ اور کہتا ہے۔ میرا اس بچوں سے، جوانوں سے سوال ہے کہ ہمیں اللہ کی ماننی ہے یا بندوں کی؟ بندے سارے مل کر ایک بات کریں اور اللہ کچھ اور کہہ رہا ہو تو ہم سارے بندوں کو چھوڑ دیں گے، بات وہ مانیں گے جو اللہ کہہ رہا ہے۔ جی اگر آمادہ ہے تو کہ مثال دے دوں؟ ساری دنیا اگر کہتی رہے نا کہ ابو طالب نے کلمہ نہیں پڑھا، ہم ساری دنیا کی نہیں سنیں گے، اللہ کا کلام پڑھیں گے کہ اللہ ابو طالب کو مومن بول رہا ہے۔ سورہ مبارکہ انفال سورہ مبارکہ انفال آیت نمبر 74، عجیب آیت ہے حضرت ابو طالب کی عظمت پر۔ والذین آووا ونصروا اولئک هم المؤمنون حقا لهم مغفرۃ ورزق کریم، جنہوں نے میرے نبی کو پناہ دی، جنہوں نے میرے نبی کی مدد کی، وہی واقعی مومن ہے۔ قرآن حضرت ابو طالب کو واقعی مومن کہہ رہا ہے۔ کہنے دیجئے دنیا کو جو کچھ کہہ رہی ہیں۔ یہ 6 صفتیں جس کے اندر پائی جاتی ہوں گی، وہ کون ہے؟ ذالک فضل اللہ یؤتیہ من یشاء، یہ اللہ کا فضل ہے، جس پر اللہ اپنا فضل چاہے ڈال دے۔ اب اللہ کا فضل کیا ہے؟ اللہ کا فضل یہ ہے انما ولیکم اللہ، تمہارا ولی اللہ ہے، ورسولہ، اللہ کا رسول تمہارا ولی ہے، اور وہ جس نے جو ایمان لایا، جس نے نماز قائم کی اور حالت رکوع میں زکوٰۃ دی۔ ایک صاحب کہنے لگے مولانا آپ کی اذانیں ہم نے سنی ہیں شیعہ بھائیوں کی، یہ اذانوں میں آپ کیا کہتے ہیں؟ اشہد ان لا الہ الا اللہ ایک ہی جملہ ہے جو 2 دفعہ کہہ دیتے ہیں اللہ کے بارے میں، ایک ہی جملہ۔ اشہد ان محمد الرسول اللہ ایک ہی جملہ۔ جب علی کی بات آتی ہے تو لائن لگا دیتے ہیں، اشہد ان امیر المومنین و امام المتقین وصی رسول اللہ و خلیفۃ، لائن لگا دیا آپ نے۔ اللہ کے لیے ایک جملہ، رسول اللہ کے لیے ایک جملہ، علی کے لیے 4 جملے۔ تو میں نے مسکرا کے کہا بھائی ہمارا کوئی قصور نہیں ہے، اللہ بھی جب علی کی بات کرتا ہے تو لائن لگا دیتا ہے۔ جی آپ اسی آیت کے اندر لے لیجئے، انما ولیکم اللہ ایک جملہ۔ تھک گئے آپ میری باتوں سے؟ ہاں مجھے اندازہ ہے موسم بھی گرم ہے اور پنکھے بھی بند ہو گئے ہیں، مگر آپ کی توجہات جو ہے وہ میرے ساتھ ہیں، میرے لیے یہی بہت غنیمت ہے۔ انما ولیکم اللہ ایک جملہ، ورسولہ ایک جملہ، مگر جب مولا علی کی بات آئی کیا؟ والذین آمنوا الذین یقیمون الصلاۃ ویؤتون الزکاۃ وہم راکعون، اللہ تمہارا ولی ہے، رسول تمہارا ولی ہے، اور وہ جو حالت ہے، جو نہ ایمان لایا ایک جملہ، جس نے نماز قائم کی دوسرا جملہ، جو حالت رکوع میں زکوٰۃ دیتا ہے تیسرا جملہ۔ اللہ بھی چاہتا ہے علی کی بات زیادہ ہو۔ میرا مجمع میرے ساتھ ہے تو میں فضائل کی طرف جاؤں۔ اللہ اور اللہ کا رسول یہ چاہتا ہے کہ ہر مجلس کا عنوان علی ہو، ہماری کوئی ملاقات نہ ہو، ہماری کوئی بیٹھک نہ ہو، ہماری کوئی تقریب نہ ہو جس کی سرداری علی نہ کر رہے ہو۔ جی مجھے پنجابیوں اور سندھیوں میں کچھ لوگوں سے پیار ہے، وہ پیار اس لیے ہے کہ جب یہ دونوں آپس میں ملتے ہیں تو سلام کے بعد یا علی مدد کہہ کے نبی کی سنت پہ عمل کرتے ہیں۔ نبی نے کہا ہے ملاقاتوں کا عنوان علی کو بنا لو، جس کی ملاقات کا عنوان علی مولا بن جائیں اس کی ملاقات پھر گناہوں پر مشتمل نہیں ہوگی، جس کی سرداری علی کر رہے ہوں۔ بات بہت روشن ہے۔ جس موضوع کے اوپر میں تھوڑی دیر رکنے کی کوشش کروں وہ عزیزان گرامی موضوع اللہ کا پسندیدہ مضمون ہے۔ اس بات کے اقرار کے ساتھ کہ میرے اور آپ کے بس کی بات نہیں ہے مولا علی کے فضائل کو بیان کرنا، اس لیے کہ جب سرکار نے فرما دیا ما عرف اللہ الا انا و علی،
اللہ کو کوئی جانتا ہی نہیں ہے سوائے مجھ محمد کے اور علی کے۔ ما عرفانی، کوئی مجھے نہیں جانتا الا اللہ و علی، مجھ محمد کو اگر کوئی جانتا ہے تو اللہ جانتا ہے یا علی جانتا ہے۔ فرمایا ما عرف علیا الا اللہ و انا، اور علی کو کوئی نہیں پہچان سکتا سوائے اللہ کے اور مجھ محمد کے۔ ہرگز یہ نہیں فرما رہے کہ اللہ کی معرفت کی کوشش نہ کرو، ہرگز یہ نہیں فرما رہے کہ میری مصطفیٰ کی معرفت کی کوشش نہ کرو کیونکہ تم تو جان ہی نہیں سکتے مجھے۔ ہرگز یہ نہیں فرما رہے تم علی کی معرفت کی کوشش نہ کرو اس لیے کہ تم تو علی کو جان ہی نہیں سکتے، یہ نہیں فرما رہے، بلکہ فرما رہے ہیں کہ مجھے اللہ اور علی کے علاوہ کوئی نہیں جانتا، لہٰذا مجھے پہچاننا ہے تو یا قرآن پڑھو یا علی کا فرمان پڑھو۔ اللہ کو میرے اور علی کے علاوہ کوئی نہیں جانتا، اگر اللہ کو پہچاننا ہے تو مجھ سے پوچھو اور علی سے پوچھو۔ ایسے علی کو کوئی نہیں جانتا، اگر جاننا چاہتے ہو علی کو تو پھر اللہ سے پوچھو اور مجھ محمد سے پوچھو۔ تو جب ہم قرآن سے پوچھتے ہیں مولا علی کے بارے میں تو قرآن میں تو ایسا لگتا ہے کہ سوائے علی کے اللہ نے کوئی بات ہی نہیں کی ہے، اور جب نبی سے پوچھتے ہیں تو ایسا لگتا ہے ساری زندگی نبی نے صرف علی کے علاوہ کوئی بات ہی نہیں کی ہے۔ مجھ طالب علم سے اگر کوئی کہے کہ مولانا نبی کی 63 برس کی زندگی، میں نبی کی 23 برس کی زندگی کا قائل نہیں ہوں، ہم 40 سال کے بعد نبی ہونے کے قائل نہیں ہیں، ہمارے نبی 40 سال کے بعد نبی نہیں ہوئے ہیں۔ اگر میرے بچوں آپ سے کوئی کہے نا کہ 40 سال کے بعد نبی ہوئے تھے تو ان کو کہہ دیا کرو تمہیں آنے میں 40 سال دیر لگی ہے، ہمارا نبی تو اس وقت بھی نبی تھا جب کوئی تھا ہی نہیں۔ ہم 63 ماشاءاللہ ماشاءاللہ نہیں توجہ کر لیا آپ نے، 63 برس کی نبوی حیات پر بات ہو، طالب علم ہوں مگر 63 برس کی نبوی حیات سیرت مصطفیٰ پر بات کرنے کے لیے 25-30 مجلسیں تو میرے پاس میٹر بنا ہوا ہے۔ مجھ سے اگر کوئی کہے کہ 40 تقریروں میں سے سرکار کی زندگی کے بارے میں آپ 40 تقریر کر سکتے ہیں، ہمیں ایک جملے میں بتائیں کہ ساری زندگی نبی نے کیا سمجھایا؟ نہیں، تھک گئے ہیں آپ، تھوڑا گردن ہلائیے، مجلس میں بیٹھے ہیں نا، گردن ہلاتے رہیے، مجھے لگے آپ سن رہے ہیں میری بات۔ ہاں حضور، ایک جگہ ہم مجلس پڑھ رہے تھے تو ایک صاحب بڑے غور سے ہمیں دیکھ رہے تھے، میں نے کہا صاحب ان سے زیادہ تو مجمع میں کوئی سمجھدار ہی نہیں ہے، سب سے زیادہ سمجھدار یہی صاحب ہے، مگر کیا ہوا برابر والے کی کوہنی لگی تو وہ گر پڑے۔ تو میں نے مجلس کے بعد پوچھا بھائی کیا ہوا تھا؟ کہنے لگے آنکھیں کھول کے سو جاتے ہیں۔ تو خدا کے واسطے ذرا گردن ہلاتے رہیے۔ میری ہاں اب یہ بھی تو انداز ہے نا سوچنے کا، جی وہ حرامی ہی نہیں پل رہے، حلالی بھی علی کے ٹکڑوں پہ پل رہا ہے، سبھی ہم علی کے ٹکڑوں پہ پل رہے ہیں، سب ہم انہی کا کھا رہے ہیں بھائی۔ ہم تو ایک سانس نہیں لے سکتے اگر علی کی اجازت نہ ہو، یہ وادی کوئی اور وادی ہے، ہم تو ایک لمحہ نہیں گزار سکتے اگر مولا کائنات یا علی کے بچوں کا وجود نہ ہو۔ یہ زمین اپنے اہل کو کھا جائے اگر امام مہدی نہ ہو، یہ آسمان زمین پر گر جائے اگر علی کا بیٹا مہدی نہ ہو، ہم سب انہی کا صدقہ کھا رہے ہیں۔ اب یہ بات کچھ لوگ تو سمجھ لیتے ہیں تو وہ حلال کر کے کھاتے ہیں، اور کچھ لوگ سمجھتے نہیں ہیں، مانتے نہیں ہیں، تو پھر وہ کھاتے تو وہ بھی ہیں، اور دنیا میں کوئی نہیں ہے۔ میرے مولا سجاد فرماتے ہیں ان اللہ یقسم ارزاق العباد، اللہ اپنے بندوں کے رزقوں کو معین کرتا ہے، وَعَلَىٰ أَيْدِينَا يُجْرِيهَا، اور ہمارے ہاتھوں تقسیم کرواتا ہے۔
اللہ کا رزق ملتا ہے اسی گھر سے، کوئی اگر کہیں اور سے لینے کی کوشش کرے گا تو بھوکا مرے گا۔ صلوات پڑھ لیں ذرا محمد و آل محمد۔ میں ایک جملہ واحدیہ کرنے جا رہا تھا، وہ جملہ یہ تھا کہ اگر مجھ طالب علم سے کوئی پوچھے کہ سرکار نے 63 برس کی ظاہری حیات میں کیا سمجھایا، تو میں ایک جملے میں یہ کہوں گا کہ نبی نے ساری زندگی یہ اللہ سمجھایا یا علی سمجھایا، اس کے علاوہ نبی کا کوئی موضوع ہی نہیں تھا۔ سرکار کی زندگی کا ایک ہی موضوع تھا، یا توحید سمجھاتے رہے یا علی کی ولایت سمجھاتے رہے۔ مولا کا جو عنوان فضیلت ہے اس کے اندر ایک عنوان یہ ہے کہ علی کی ذات میں ضدیں جمع تھیں۔ جامع الازداد ذات علی کی۔ اس وقت دن ہے نا، کوئی کہے کہ اسی وقت ساروں کی میں رات بھی ہے، مانیں گے آپ؟ ایک ہی وقت میں دن بھی ہو رات بھی ہو، اسے کہتے ہیں ضد، اور ضد کا جمع ہونا محال ہوتا ہے، اور جہاں ضدیں جمع ہو جائیں وہ ذات معجزہ ہوتی ہے۔ ایک ہی وقت میں دو ضدوں کا جمع ہو جانا یہ اس ذات کے معجزے ہونے پر دلیل ہے۔ کائنات میں علی کے علاوہ کوئی وجود نہیں ہے جس میں ضدیں جمع تھی۔ میں نہیں بول رہا یہ کہ اہل سنت عالم دین نے نہج البلاغہ کی شرح لکھتے ہوئے، مصر کا عالم دین ہے ابن ابی الحدید معتزلی، اس نے نہج البلاغہ کی 20 جلدوں میں شرح لکھی ہے، اور اس کی 4تھی جلد کے اندر مولا کے فضائل لکھتے ہوئے یہ جملہ اس نے، یہ باب ایک پورا قائم کیا ہے علی مولا کے فضائل کا۔ وہ کہتا ہے مولا علی کے اندر ضدیں جمع تھیں۔ دلیل کیا دی اس نے؟ ضدیں کون سی جمع تھیں؟ کہتا ہے کہ اگر کوئی زاہد ہے تو وہ حاکم نہیں ہے، حاکم ہے تو زاہد نہیں ہے۔ حاکم تو زاہد ہو نہیں سکتا، زاہد ہوتا ہی وہ ہے جو دنیا کو چھوڑ دے، جو دنیا کو لے لے وہ حاکم بن جاتا ہے، جو دنیا کو چھوڑ دے وہ زاہد بن جاتا ہے۔ علی ایک ہی وقت میں زاہد بھی ہیں، ایک ہی وقت میں حاکم بھی ہیں۔ زاہد اتنے بڑے ہیں، تھکے نہیں میری باتوں سے، زاہد اتنے بڑے ہیں مولا علی، زاہد اتنے بڑے ہیں مولا علی کہ دنیا کا کوئی پیر نہیں ہے جس کا مرشد علی نہ ہو۔ لہذا سہون شریف ہے، دہلی شریف ہے، اجمیر شریف ہے، اچ شریف ہے، مگر نجف اشرف ہے۔ سارے دنیا کے پیر مولا علی کو اپنا مرشد مانتے ہیں۔ دنیا کا کوئی پیر نہیں ہے جو علی کا گھڑا نہ بھرتا ہو۔ زہد علی ابن ابی طالب کا اس درجے پر ہے کہ دنیا میں زہد کا عنوان بغیر علی کے بنتا ہی نہیں ہے، اور حاکم اتنے کامیاب ہیں کہ 1400 سال بعد بھی کوفی عنان سیکرٹری جنرل اقوام متحدہ 2005 میں عالمی سطح پر ایک سیمینار منعقد کرواتا ہے کہ لکھ کر لاؤ، مقالے لے کر آؤ، کتابیں لے کر آؤ کہ حکومت کیسے کامیاب چلے، حکومتوں کو کیسے کامیاب بنایا جائے، حاکم کیسے کامیاب حکومت چلا سکتا ہے۔ تو بڑے مقالے آئے، مگر آخری دن جب اس کی تقریر تھی نا تو اس نے اپنے ہاتھ میں ایک کتاب اٹھا کر کہا کہ مقالے تو ہزاروں آئے، تحریریں تو ہزاروں آئیں، مگر سب سے اچھی تحریر مسلمانوں کے خلیفہ علی بن ابی طالب کی ہے، جو انہوں نے مصر کے گورنر کو لکھ کر دیا تھا کہ کیسے حکومت چلائی جائے گی۔ تو علی حاکم بھی ہیں، علی زاہد بھی ہیں، یہ دونوں ضدیں جمع علی میں۔ دوسری ضد بتا دوں، جو شجاع ہوتا ہے وہ سخی نہیں ہوتا، جو سخی ہوتا ہے وہ سخت دل نہیں ہوتا، جو شجاع ہوتا ہے اس کا دل سخت ہوتا ہے، وہ جو شجاع ہوتا ہے وہ سخی نہیں ہوتا، سخت دل والا سخی نہیں ہوتا، اور سخی سخت دل والا نہیں ہوتا۔ علی اس ذات کو کہتے ہیں کہ ایک ہی وقت میں شجاع بھی ہے اور سخی بھی ہے۔ اللہ اکبر۔ میدان میں میرے مولا نے اپنے دشمن کو جواب دیا، اس کی تلوار ٹوٹ گئی۔ تلوار جب ٹوٹ گئی تو علی نے نہتا اپنا قاتل، اپنا دشمن دیکھا تو علی نے اپنی تلوار نیام میں رکھی، اپنے دلدل کو موڑ کر جانے لگے، اس لیے کہ علی نہتوں پہ تو ہاتھ اٹھاتے نہیں ہیں۔ بڑی عنایت، بولنا شروع ہو گئے ہیں آپ آہستہ۔ جی بہت شکریہ آپ کا، تھوڑا سا آپ نے بولنا شروع کیا ہے۔ جی علی اور علی والے کبھی کسی مجبور پر ہاتھ نہیں اٹھاتے۔
میرے مولا نے تلوار نیام میں رکھ کے جانا شروع کیا تو اس کی آواز آئی، یا علی حبلی سیفک، اپنی تلوار مجھے دے دیں۔ مولا نے ایک لمحہ نہیں لگایا، اپنی تلوار نکال کر اس کی طرف پھینک دی۔ اڑتی ہوئی تلوار اس کی طرف آ رہی تھی، اس نے اپنا تلوار کو جھپٹا پکڑا اور تلوار تان کر مولا علی کے قریب آنے لگا۔ بالکل قریب آ کر علی کے چہرے کو دیکھ کر کہنے لگا، آپ کا چہرہ مجھے مار رہا ہے۔ اس لیے کہ علی مولا کے چہرے کا اطمینان اسے مار رہا تھا۔ کہنے لگا، کوئی اپنے قاتل کو تلوار دیتا ہے؟ اللہ اکبر۔ مولا مسکرائے، مولا نے فرمایا، پہلے قاتل تھا پھر سائل ہو گیا تھا۔ علی سے مانگنے والا خالی ہاتھ جاتا ہی نہیں ہے۔ واہ، نہیں جتنا زور لگا کے نعرہ لگا